کیا ہوا جب اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ نے سرکار غریب نواز ہند الولی عطا رسول کے مزار مبارک کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ دوستوں، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ولیوں کے مطابق یہ غلط فہمی تھی کہ انہیں مزاروں میں زندہ کیا جاتا ہے۔ اب اسی وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے اجمیر شریف آ گئے، اور جو اجمیر پہنچے تو اجمیر پہنچ کر اورنگزیب نے اپنے قاضی سے بحث کرتے ہوئے کہا، چلو میں مان لیتا ہوں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، مگر میں تبھی مانوں گا جب میں ان کو سلام پیش کروں گا اور مجھے سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور حاضری دی اور وہاں پر ایک بھکشک کو یعنی کہ فقیر کو بیٹھا ہوا دیکھا، وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا، تو بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص کیا معاملہ ہے، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور میں کافی عرصے سے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض و معروج کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ غریب نواز کے صدقے دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ کافی عرصے سے یہاں حاضری دے رہا ہوں اور رو رو کر دعائیں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے اس فقیر سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں گا اور تب تک تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا، غمگین ہو گیا، اور وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب تو شاید میری گردن ہی باقی نہیں رہے گی، لگتا ہے اب میری گردن کی باری آ گئی ہے۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میری روشنی سے ہی میں پریشان تھا، میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن بادشاہ اب میری گردن اڑانے کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی اب میرا بچنا تو ناممکن نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں فریاد کی، اور جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کیا، یعنی جب بادشاہ اورنگزیب مزار کے پاس گیا اور مزار کے پاس جا کر اس نے سلام عرض کیا تو مزار میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا۔ لیکن جب تیسری بار بادشاہ اورنگزیب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف سے آواز آتی ہے، بادشاہ اورنگزیب دوبارہ ایسی ضد نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ضد کی وجہ سے میں اس سے اندھے آدمی کی آنکھوں کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ الہی سے لینے گیا تھا، سبحان اللہ، اور اسی وجہ سے تمہارے سلام کے جواب میں دیر ہو گئی، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے کہ بادشاہ اور سلطان مغل اورنگزیب عالمگیر کو نصیحت بھی دے دی، اسے راہ حق بھی بتا دی، اور اس اندھے کی آنکھیں بھی آ گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ناظرین محترم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مقام سنجر جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں خراسان کے قریب میں ہے، وہاں پر 530 ہجری 1141 میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ حسینی سادات سے ہیں، اور آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ حسنی سادات ہیں، اور اس طرح سے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ جب آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 8 برس کی عمر میں تھے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 544 ہجری میں ایک بار اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک درویش وہاں آئے اور آپ کے باغ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے درویشوں بزرگوں سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے سے انگور کا ایک گچھا پیش کیا اور انہوں نے یعنی ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نوش بھی فرمایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر سرکار خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکات سے علم حکمت کے دروازے کھل گئے اور آپ نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا اور اس رقم کو غریبوں مسکینوں محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔
پھر آپ سمرقند اور بخارا کی جانب علم اور علوم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا نظام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بیعت شرف حاصل کیا اور عبادت الہی اور پھر خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا، معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا، اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا، میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا، معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا، میں نیچے 7 طبق زمین کے دیکھ رہا ہوں۔ پھر مرشد نے کہا، اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا، میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ہم سے جتنی کوشش بن سکی ہم نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر آپ کو معلومات دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور خواجہ غریب نواز عطائے رسول کے صدقے میں ہم کو پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔